الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوان اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا درج فرمائی ہے۔ انہوں نے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے دعا کی، اور وہ دعا یہ تھی کہ اے اللہ میری اولاد کو نماز کا پابند بنا اور ان بتوں کی پرستش سے محفوظ رکھ، اس لیے کہ ان بتوں نے بہت سارے انسانوں کو گمراہ کیا ہے۔ بت کے ساتھ ہی ہمارے ذہنوں میں ایک تصور آتا ہے، ایک مورتی کا، اسٹیچو کا۔ بات صرف اسٹیچو یا مورتی تصویر کی نہیں ہے۔ جس چیز کو بھی ہم حد سے زیادہ اہمیت دے لیں گے وہ ہمارے لیے بت بن جائے گا، وہ خدا بن جائے گا۔ اللہ کے احکامات کے مقابلے میں جب ہم دوسری ہستیوں کو ترجیح دیں گے تو وہ خدا کا درجہ اختیار کر لیں گے۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ اولاد کے ضمن میں والدین کا کیا حق ہے، کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اس واقعے سے بڑا بات اور واضح ہو جاتی، کھل جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے امیر المومنین کے دور خلافت میں ایک صاحب آئے، انہوں نے آ کر اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت کی، تو حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لڑکے کو، نوجوان کو بلایا اور پھر ذرا ڈانٹ ڈپٹ پلائے اس کو کہ تم والد کے نافرمان ہو۔ تو اس بچے نے ایک سوال کیا، امیر المومنین، کیا بیٹے کا باپ پر کوئی حق ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اولاد کا بھی والدین پر حق ہے یا نہیں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں ہے، کیوں نہیں ہے؟ تو پوچھا کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ وہ آدمی جس کی تم اولاد ہو، اسے چاہیے تھا کہ وہ ایک نیک سیرت عورت اور نیک نام کی ماں کا عورت کا انتخاب کرتا اپنی بیوی کی حیثیت میں۔ پھر جب اولاد ہو جاتی تو اس کا اچھا نام رکھتا اور اسے قرآن سکھاتا۔ اس لڑکے نے، اس نوجوان نے شکایت کی، امیر المومنین میرے والد نے یہ تمام کاموں میں سے ایک کام بھی نہیں کیا۔ انہوں نے کسی اچھے گھر کی لڑکی کے بجائے ایک سوڈانی لونڈی سے، جو مجوسی تھی، آگ کے پوجنے والی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت عمر کے دور میں ایران فتح ہو گیا تو بہت سارے مسلمانوں نے، صحابہ اور تابعین نے، وہ جو جنگ میں گئے تھے، وہاں سے بہت ساروں کو لونڈی بنا کر لائے۔ اب یہ لونڈیاں ان کے ساتھ ہیں، کسی نے نکاح کر لیا، کسی نے نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ۔ پہلی چیز جو بیوی کا انتخاب کیا وہ صحیح نہیں تھا۔ دوسرا، میرا نام انہوں نے ایک ایسا لفظ بنایا جس کے اردو میں معنی ہوتے ہیں گوبر میں رینگنے والا کیڑا۔ بعض وقت جوش میں آدمی عجیب و غریب قسم کے نام لکھ دیتا ہے، رکھ دیتا ہے اپنے بچوں کے نام۔ بچہ پیدا ہوا کالا، اب اس کا نام شیخ چاند۔ غریب کے گھر میں پیدا ہو اسے شیخ پکار رہے ہیں، کالا پیدا ہو اسے چاند بول رہے ہیں۔ یعنی مختلف قسم کے کچھ نہ کچھ نام رکھ دیے جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ کہ مجھے قرآن نہیں سکھایا۔ حضرت عمر نے پلٹا کر اس شخص کو ڈانٹا
تم تو اپنے بیٹے کی شکایت کر رہے تھے، تم نے تو بیٹے کا ہی حق ادا نہیں کیا ہے۔ تو یہ چیزیں اولاد کے ضمن میں والدین کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں۔ پیدا ہو گئی اولاد، ہم نے عقیقہ کیا، 7ویں دن نام رکھا، بال نکلوائے، بالوں کو وزن کرا کر چاندی خیرات کر دی، صاحب استطاعت ہوں تو لڑکے کے لیے 2 بکرے، لڑکی کے لیے 1 بکرا ذبح کیا۔ اب ان بچوں کے پھر ہم نے ایک بات اور نوٹ کی تھی کہ ایک میاں بیوی نکاح کے بعد جب ایک ہو جاتے ہیں، خاندان کی شروعات ہوتی ہے، تو شوہر بیوی کے پاس جانے سے پہلے دعا کرے کہ اللہ مجھے اور اس خاتون کو شیطان کے ضرر شرر سے محفوظ رکھ، اور جو تو عطا کر رہا ہے ہم کو اس کو بھی محفوظ رکھ، یعنی اولاد کے لیے آتے ہیں۔ اب جب اولاد کے لیے ہم جا رہے ہیں، اپنی نسل کو بڑھانے جا رہے ہیں، تو ایسے موقع پر دعائیں، اولاد ہو گئی، اب ان بچوں کے لیے دعا کیجیے۔ اس 9 مہینے کے دوران میں خاتون دعا کرتی رہے کہ مجھے نیک صالح اولاد دے، اور احتیاط کرے کہ ادھر ادھر کی فالتو چیزیں سننے کے بجائے قرآن کی آیات سنیں، کتابیں پڑھے، اور اللہ کا کلام، اللہ کا ذکر، تسبیحات ورد زبان رہے۔ گھر میں عورت کیا کرتی ہے؟ شوہر صبح میں ڈیوٹی چلا گیا، اب تھوڑی دیر آرام کے بعد میں صرف کھانا پکانا ہی رہتا ہے نا، پکانے کے دوران میں زبان کا تو کوئی کام ہی نہیں۔ وہ تو آج کل کے زمانے میں یہ موبائل آ کر پریشان ہو گئے ہیں، یوں لگا لے کے چل رہے ہیں، گھنٹوں گفتگو چل رہی، ورنہ پرانے زمانے میں تو نہیں تھا۔ اب یہ بھی خواتین اتنا زیادہ استعمال نہیں کرتی الا ماشاءاللہ۔ تب یہ ضروری ہے کہ وہ زبان سے تسبیحات جاری رہیں۔ اولاد ہو گئی، اذان دی گئی، اقامت کہی گئی، عقیقہ ہو گیا، اب یہ بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان کو اچھے ناموں سے پکارا جائے، ادب سے پکارا جائے۔ اپنی اولاد کی بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، ملنے والوں میں، یہاں پر مسقط کی بات کر رہا ہوں، ارے ذرا، وہ بھی احباب کے سامنے، دوستوں کے سامنے، اب اس بچے پر کیا اثر پڑے گا؟ میں نے گزشتہ ہفتے ایک حدیث سنائی تھی، اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا اکرام کرو، واحسنوا ادبہم، اچھا ادب سکھاؤ ان کو۔ اب جب ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، دیہاتوں کے، فائن، یہ دیہاتی جب اپنے چودھری سے بات کرے گا، پنچایت کے انچارج سے بات کرے گا، تو اس کو بھی ایسی بات کرے گا، ارے تورے سے گفتگو کرے گا، یا ہاتھ جوڑ کے بابا صاحب، حضرت جی، جب احترام وہاں پر ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ نوز، اس کو اخلاق کا پتہ ہے، وہ جانتا ہے کس سے کیسے مخاطب ہونا چاہیے۔ کیوں اپنی اولاد کو اتنی حقارت سے پکار رہا ہے؟ کیوں احترام سے نہیں پکار؟ بچے باہر نکل رہے ہیں، دعا کیجیے ان کے لیے، خیر خوبی سے جائیں، بچے آ رہے ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کیجیے، وقتاً فوقتاً تسبیحات پڑھتے رہیں، معوذتین پڑھتے رہیں، اپنے بچوں پہ دم کرتے رہیں۔ بعض بچے صحت مند ہوتے ہیں، تندرست ہوتے ہیں، بعض ناک نقشے صورت شکل کے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، اور کیا پتہ کس کو نظر لگ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، العین الحق، بد نظری برحق بات ہے، نظر لگ سکتی ہے۔ 2 لفظ ہیں، العین حق، کیا ہوا 2 لفظ یاد کرنے سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد ہو گئی، اور زندگی کی ایک حقیقت کا پتہ چل گیا، نظر لگ سکتی ہے، کسی کو بھی لگ سکتی ہے، کسی کی بھی لگ سکتی ہے، اور اس کے برے اثرات پڑتے ہیں۔ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، خاص طور پہ معصوم بچوں کے لیے۔ بچوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت ہے کہ جب مغرب ہو جاؤ تو اپنے بچوں کو چھوٹے کو روک کے رکھو، تھوڑی دیر مغرب کے شروع جب ہو جائے تو کافی دیر کے بعد پھر بچوں کو چھوڑو، اس لیے کہ وہ وقت بلیات نکلتی ہیں۔ یہ جو ہم سایہ جھپٹ کی بات کرتے ہیں نا،
ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے یہ سب. بعض لوگ اتنے ماڈرن پڑھے لکھے انگلش میڈیم کے ہو گئے ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. ارے جن ایک مخلوق ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جو انسان سے پہلے تخلیق کی گئی ہے اور اس کا امتحان ہے. اس کا امتحان کیا ہے؟ انسان پر ایسے اثرات چھوڑنا کہ وہ ذہنی طور پر متاثر ہو، اللہ کو بھول جائے، اللہ کے احکامات کو بھول جائے. شیطان کا کام ہے یہ. وہ نقصان بھی ان میں بھی شریر قسم کی، جیسا انسانوں میں ہر قسم کے لوگ ہیں، نیک سے نیک تر ہیں، برے سے برے تر ہیں. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم رددناہ اسفل السافلین. انسان کو تو ہم نے بڑی اچھی ساخت پر پیدا کیا ہے، لیکن جب وہ گرتا ہے تو نیچوں کا نیچ ہو جاتا ہے، بدترین ہو جاتا ہے وہ. تو جنوں میں بھی ایسے ہیں، وہ انسانوں کو ستاتے رہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے پہنچ گیا، لیکن اللہ نے جو صلاحیتیں جو قوتیں دی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شیطان مجھے بھی وسوسے ڈالا تھا، میں نے اسے پکڑ لیا اور اسے اب وہ میرا فرما مسلم بن گیا، اللہ کا فرما بردار بن گیا. بات یوں ہے. تو بچوں کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کیا جائے، ان کی دیکھ ریکھ کی جائے. پھر خاص طور پہ جب وہ ابتدائی عمر میں رہتے ہیں تو ماں کی ذمہ داری ہے. اب شوہر کے حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ گھر میں پوچھیں. گھر میں صرف یہ نہیں پوچھیں کہ بھئی کھانا کیا پکا ہے، کیسا پکا ہے، کیا کیا چیزیں بنی ہیں. نمازیں ہوئی پوری؟ ہم کو معلوم ہے کن دنوں میں نمازیں قضا ہوں گی، یہ ہر مہینے میں، کن دنوں میں نہیں ہے. نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی؟ اگر گھر والی نماز پڑھی ہے تو بچے نماز پڑھ رہے ہیں. ہم نے ان کو بتایا، بچوں کو ماں کے ساتھ بچے پڑھ رہے ہیں. اب ہم اس جانب نہیں جائیں گے کہ وہ ہاتھ سینے پہ ہے یا ناف پہ ہے، ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں. فقہی بحثوں میں نہیں. نماز پڑھنا شرط ہے، اور یہ بچپن سے عادت ہے. یہ رسول اللہ کا حکم ہے. ایک جانب آپ کہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ رحمت للعالمین ہے، کوئی شک نہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارے بچے جب 10 سال کے ہو جائیں، 10 سال کی عمر میں پڑے تو ان کے بس بستر ہی الگ کر دو. مطلب تھوڑا اگر گنجائش ہے گھر میں تو کمرہ الگ کر دو، عادت ڈالو بچوں کو، ورنہ بچے ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ سوتے ہیں. اور نماز کی عادت ڈالو. 10 سال کے بعد بچے نماز پڑھنے میں اگر کوتاہی کریں، تساہل کریں، کاہلی کریں، مارو. کوئی حیرانی سے پوچھ سکتا ہے یا رسول اللہ 10 سال کا بچہ، لڑکا لڑکی بالغ نہیں ہوتے، عبادات تو بالغوں پہ فرض ہے، آپ نہ صرف انہیں نماز پڑھاؤ بول رہے ہیں بلکہ مارو بول رہے ہیں. کیوں؟ نابالغ پر کوئی چیز فرض ہی نہیں ہے. بچہ نابالغ ہے، انتقال ہو گیا، وہ سیدھا جنت میں جائے گا. نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے بچپن ہی سے عادت ڈالی جائے. اب نماز پڑھیں گے تو قرآن کے سورے بھی یاد ہوں گے، درود بھی یاد ہوگا، تحیات بھی، اور رکوع اور سجود کی تسبیحات بھی ہوں گی. وہ توتلا ہی کے بولے گا، لیکن بولنا تو شروع کر دے گا نا. عادت بننے میں برسوں لگ جاتے ہیں، چھوٹنے میں دن نہیں لگتا. میں عموماً یہ مثال دیتا ہوں. ہم بھی آئے وہاں سے، کچھ اچھے لوگوں کے، نیک لوگوں کی صحبت مل گئی، ہم نے نماز کے پابند بننا شروع. فیملی ہے، اے سی کے گھر میں ہے، بیڈ گدا ہر چیز موجود ہے. اب ایک گروپ میں ہم بیٹھتے تھے تو اس گروپ میں کچھ لوگ تھے جو بالکل ہی رات کے 12 بجے تک کام کر رہے، بیچارے ٹیلر ہیں. ماہانہ جب رپورٹ دے رہے ہیں تو پتہ چلا کہ ان کی ساری نمازیں فجر کی باجماعت ہیں، صف اول میں ہیں. اب ہم نکالتے ہوئے اپنی رپورٹ، شرما ہے، اس میں تو 3 نمازیں قضا ہیں. اللہ نے فیملی دی، گھر میں کھانا بٹھا کے پکا کے کھلانے والی دی، بچے دیے، اے سی کا گھر دیا. وہاں اے سی نہیں ہے بیچاروں کے پاس، ایک کمرے میں 6-8 آدمی رہتے ہیں. ان کی نمازیں فل باجماعت چل رہی، ہماری نہیں ہو رہی، اور شرما ہی وہاں پر. آج حلقہ بنا کے 25 سال ہو رہے ہیں. حلقے کے ممبران معاف کرنا بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ بہت سارے. اگر ان سے کہا جائے کہ بھائی نمازوں کی رپورٹ دے تو دوسرے دن سے
کچھ پتا نہیں، گدھے کے سر سے جیسے سینگ غائب ہو کے بندے غائب ہو جاتے. بلکہ ایک صاحب نے آ کر شکایت کی، حضرت ہماری بیگم بول رہے ہیں کہ یہ نماز روزہ یہ تو اللہ حساب کتاب دیکھنے والا ہے، بندے کب سے دیکھنے لگے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ سے ہی نہیں ڈرتے نماز قضا کرنے کے لیے، تو بندوں سے کیا ڈرو گے؟ بات یہی ہو رہی ہے نا. بیگم تو یہی سکھا رہے ہیں. وہ تو اللہ کا معاملہ ہے، مطلب ہے کہ نماز قضا ہو رہی ہے تو اللہ کا معاملہ ہے، بندے ڈنڈے سے ماریں کیوں؟ تو اپنے بچوں کے ضمن میں ان چیزوں کا بہت ہی خیال رکھا جائے، اچھے القاب سے ادب و احترام سے پکارا جائے، وہ بھی وہی سیکھیں گے. آپ نے اپنے محلوں میں ایک زمانے میں اپنی جوانی میں دیکھا ہوگا نا، بعض جو ذرا سرفرے قسم کے رہتے، میرا بیٹا گالی دیتا، بیٹا گالی دو، انکل آئے انکل آئے، بولے انکل کیوں بولتا گالی دیتا ہوں، یہ موٹی گالی دیتا ہوں. انہوں شرماتے بھی نہیں، انہوں افسوس بھی نہیں ہے ان کو کہ میرے بیٹے کے منہ سے ایک فحش لفظ نکل رہا ہے. اور کس کو سنا رہے ہیں؟ اپنے ہم عمر دوستوں. اب وہ بچہ جو بڑا ہوگا تو کیا نکلے گا؟ نبیوں نے دعا کی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں نے آپ کو سنائی، سورہ ابراہیم کے اندر ہے. بری صحبتوں سے بچا اللہ، نماز کا پابند بنا. حضرت لقمان کی دعا ہے، یا بنیا لا تشرک باللہ. بچے کو، اپنے بیٹے کو ذرا سمجھدار ہوا ہے، سمجھا رہے ہیں، میرے بچے شرک مت کر، ان الشرک لظلم عظیم. تجھ سے گناہ ہو سکتے ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں، نقصانات ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، حقوق میں شرک مت کرو. اللہ شرک معاف نہیں کرے گا. اس دور میں حضرت حکیم لقمان کا نام بہت مشہور تھا. اللہ نے ان کے نام کا سورہ اتارا ہے. بھائی ہمارے قرآن میں 31 نمبر کا سورہ سورۃ اللقمان ہے. بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اقیم الصلاۃ، بیٹا نماز قائم، نماز پڑھ نہیں، نماز قائم کر. ہم اپنے بچوں کو بولتے ہیں نماز قائم کر. بچوں کی بات کر رہا ہوں، چھوٹے سے جو بڑے ہوتے آ رہے ہیں. آج اس مسجد کے بچے جوان ہو چکے ہیں، بچے والے ہو چکے ہیں، کیونکہ ہم پابندی نہیں کر رہے ہیں تو ہم بچوں کو کیسے ڈرائیں گے؟ ہم کو اللہ کے ہاں رپورٹ دینے سے پہلے اسکول کی رپورٹ کی فکر ہے. امتحانات کا زمانہ ہے، فجر میں بچوں کو نہیں اٹھاتے. اتنی صبح 4:30 بجے اٹھ جائے گا تو پھر وہ اسکول میں کیسا نہ ہو، امتحان کے لیے بس سو جائے، ہال میں سو جائے ایگزام. یعنی اللہ سے ہم کو اتنی بدگمانی ہے. اس کی عبادت کے لیے ہم بچوں کو الگ صبح اٹھائیں گے اور اللہ ہی ہمارے بچوں کو امتحان حال میں سلا دے گا. اگر اس فجر کے بعد وہ ایک آیت ترجمے سے پڑھ کے سو جائے، 1 گھنٹہ سو، آدھا گھنٹہ سو، نہ سوئے، امتحان میں جائے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس کے ذہن و دل کو کھول دے اور امتحان میں وہ پرانے اسباق اس کے ذہن میں خود بخود آئیں، وہ پورے جوابات لکھ کر آ جائیں. نہیں، ہم اللہ سے بدگمانی رکھتے ہیں، یہ اللہ میں نہیں کریں گے میرے لیے. اور دنیا کی رپورٹ مجھے بہت اچھی چاہیے، آخرت کی رپورٹ جو ہوتا ہے دیکھا جائے. جیسے کہ تکیہ کیا ہے؟ بابا صاحب سے، مرشد صاحب سے، پیر صاحب سے. اب سب سے بڑا تکیہ تو آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہی اس لیے ایک ہی کام کا ہے، وہ رحمت للعالمین بنے اس لیے تھے کہ اللہ نے جن لوگوں کو مسلمانوں کے گھر پیدا کیا اور جو ہم جیسے پیدائشی مسلمان ہیں، ان کے گناہوں کو پردہ ڈال کر ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کرنا، یہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی قرار دی. امت مسلمہ کا 99% طبقہ یہی سمجھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو صرف جنت میں لے جانے کے لیے آئے ہیں. وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی نہیں سکتے. اور یہ بچوں کے ذمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی. جنگ کا موقع ہے، دشمن کی فوج آئی ہے، عورتیں بھی ساتھ ہیں، بچے بھی، گھر والے بھی ساتھ ہیں. کسی عورت کا بچہ ہے، چھوٹا بچہ بچھڑ گیا، اب وہ پاگلوں کی طرح ڈھونڈتے پھر رہی ہے. بچہ مل گیا، وہ بڑے بے تحاشا اس نے بیچ لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، صحابہ اکرام دیکھ رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ عورت اپنے بچے کو جس کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہی تھی، اب مل گیا تو جس شدت سے اس نے اپنے بیٹے کو
گود میں لیا ہے، پیار کیا ہے، کیا یہ بچے کو اپنے ہاتھوں سے آگ میں ڈالے گی؟ اے اللہ کے رسول، اس کی جدائی میں وہ جب اتنی پریشان تھی، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو آگ میں کیسے ڈالے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے۔ اللہ اس 70 گنا اس ماں سے زیادہ بندوں پر مہربان ہے، لیکن اب بندے اپنی حرکتوں کی وجہ سے دوزخ میں جاتے ہیں اور پھر اللہ سے شکوہ کرتے ہیں کہ مالک ہم کو دوزخ دے دیتے، جبکہ اس نے روکنے ٹوکنے کے لیے، سمجھانے کے لیے 1,24,000 نبی اور خاتم النبیین کو بھیج دیا۔ ان چیزوں کے بارے میں کون غور کرے گا؟ کب غور کرے گا؟ اب اس انداز میں جب بچے کی پرورش ہوگی تو آپ کے کنٹرول میں رہے گا۔ جب اس کو بار بار احساس ہوگا کہ ایک تو اللہ ہے، یہ جو میرے ماں باپ ہیں یہ کون ہے؟ ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ ہم بچوں کو اگر نماز کا پابند نہیں بنائیں کیونکہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد، دیکھیں جانا سب کو ہے، جانا سب کو ہے، ہمارے جانے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ ایک بے نمازی نماز کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کب اٹھائے گا؟ عام اوقات میں آپ اور ہم بڑے افراد کتنے دعائیں کرتے ہیں بھائی، کتنی دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد ہمارے لیے دعائیں کرے۔ یہ ممکنات میں سے ہے۔ اب یہ چیزیں ان معصوم بچوں کو کون سکھائے گا؟ بتائے گا کون؟ ہمارے مدرسے، اسکول، KG سے لے کر پوسٹ گریجویشن تک کوئی تعلیم اللہ رسول کے احکامات والی ہے ہی نہیں ہمارے کورسز میں۔ اب وہ کورسز کرانا ہو تو اس کو سیدھا مدرسوں میں ڈالو جہاں انگریزی تعلیم کا کوئی گزر بسر ہی نہیں ہے وہاں پر۔ اب ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے، دعائیں پڑھ کر بچوں پر دم کرنا ہے، بچوں کی دنیاوی اور دینی تعلیم کا معقول بندوبست کرنا اپنی استطاعت کے مطابق۔ جتنی حیثیت ہے آدمی وہی کرے گا نا، قرضے لے کر تو نہیں کرے گا۔ اور اگر دین سکھاتے ہوئے بچے کو سرکاری اسکول میں بھی ڈالیں گے تو وہاں سے وہ ٹاپ کر کے نکلے۔ دین سکھائے بغیر بڑے سے بڑے بہترین اسکول میں ڈال دیجئے، کانوینٹ کے اندر، گو انگلش میڈیم میں، کچھ نہیں ہو۔ وہ ایک اچھا کمانے والا تو بن جائے گا، ایک اچھا انسان نہیں بنے گا، اس کی آخرت نہیں سنورے گی، وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تو یہ والدین پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اس انداز میں تربیت کریں۔ آخری بات، مرنا سب کو ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنانے سے 50,000 سال پہلے یہ تمام اسٹوری لکھ کے رکھ دی ہے لوح محفوظ میں، وہاں پر درج ہے، سیو ہے وہاں۔ کبھی بھی کسی کو موت آ سکتی ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ بوڑھائی مرے، جوان میں بچے کو موت نہیں آئے گی، نہیں، موت کبھی بھی کسی کو بھی آ سکتی ہے۔ ہم تیار ہیں۔ مسقط میں تو آپ نے وہ ہنگامے نہیں دیکھے ہوں کیونکہ ہم مسقط میں یہاں کی بات کر رہے ہیں، لیکن اپنے ملکوں میں تو دیکھے ہوں گے نا، ہمارے رشتہ داروں، عزیزوں، پڑوسیوں کے گھر موتیں واقع ہوئی ہیں۔ غیر مسلم تو کیا ہنگامے کر کے چیختے دھاڑتے روتے نوحہ کرتے ہیں، مسلمان کچھ پیچھے نہیں ہے۔ ہماری عورتیں نکل کے باہر تک آ جاتی ہیں، جنازہ جب گھر سے نکلتا ہے نکل کے باہر تک، پلو سر سے گرا ہوا ہے، دوپٹہ نہیں ہے، ابا چلے گئے، اور پھر جملے کیا کیسے کیسے ڈائلاگ ہوتے ہیں، ابا کو اور کوئی نہیں ملا میرے، اللہ کو اور کوئی نہیں ملا میرے ابا کے علاوہ، اللہ کو اور کوئی نہیں ملا میرے بھائی کے علاوہ۔ یعنی ایک مسلمان شرکیہ کلمات کہہ رہا ہے اس وقت، ایک مسلمان خاتون شرکیہ کلمات کہہ رہی ہے اس وقت۔ یہ بھی رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو گیا، ایک خاتون کا بچہ مر گیا، اتفاق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے جان، وہ خاتون اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھی اور بین کری زور، میرا بچہ چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، وہ خاتون نے اس سے پہلے رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا۔ اب رسول اللہ علیہ وسلم تسلی دینے لگے کہ بھئی بچہ ہے، چلا گیا، اللہ کے پاس ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ کو کہنا تھا، وہ ایک دم عورت بھڑک گئی، ارے تم کو کیا معلوم،
بچے کے مرنے کا صدمہ مجھے معلوم ہے، یہ وقت نصیحتیں کہنے کا نہیں، جاؤ یہاں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی کیفیت دیکھی تو آگے بڑھا. اب صحابہ پیچھے سے جو آئے تھے انہوں نے کہا کہ اس عورت کو روکا کے کہا کہ جانتے ہو کون تھے یہ اللہ کے رسول ہیں. اب وہ پریشان ہو گئی بیچاری، سیدھا بھاگی آئے اللہ کے رسول میں غم میں تھی اور آپ کو پہچان. رسول اللہ نے بڑا تاریخی جملہ، الصبر فی صدمۃ الاولی، صبر اصل وہی ہے جو پہلے صدمے کے موقع پر تم کرو، اپنے آپ کو تھام کے رکھو. رونا منع نہیں ہے اولاد کے، کسی کے مرنے پر رونا منع نہیں ہے، آنکھیں بہتی ہیں، لیکن زبان کیا کہے گی وہ جو رسول اللہ نے کہا. کیا کیفیت ہے، کیا منظر ہے. خاتم النبیین ہے، عمر کا تقریباً 60واں 61واں سال ہے، 61 ایئرس از. لانڈی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں اولاد ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہیں کیا. یہ مصر کے بادشاہ نے تحفتاً خاتون کو بھیجا تھا، 2 خواتین کو بھیجا تھا، ایک حضرت سیری ایک حضرت ماریہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیری کو شاعر اسلام حضرت حسین بن ثابت کو دیا اور حضرت ماریہ کو اپنے لیے رکھا. اولاد ہو گئی بغیر نکاح کے، اولاد ہو گئی. نام کیا رکھا؟ ابو الانبیاء کے نام پر، ابراہیم. بچہ 1.5 سال کا نہیں ہوا، 18 منتھ 17 منتھ انتقال. اطلاع ملی کہ حالت بہت خراب ہے، آئیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے وہاں پر، بچے کو گود میں لیا. بچہ عالم سکرات میں ہچکیاں لے رہا ہے، آخری وقت. صحابہ اکرام سامنے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں. اے ابراہیم ہم تمہارے غم میں رنجیدہ ہیں، غمگین ہیں، لیکن ہم اس زبان سے وہی کہیں گے جو اللہ چاہتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اے اللہ کے رسول آپ روتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، یہ دلوں کی نرمی ہے. اللہ نے دلوں کو نرم کیا ہے. کسی سے ملنے کا بچھڑنے کا صدمہ ہوتا ہے، ملتے ہیں تو بھی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں. جدا ہوتے ہیں تب بھی. اب چھٹیوں پر جا کر کتنے لوگ آئے ہیں، بہت سارے جو یہاں بیچلر رہتے ہیں، بیویوں سے بچوں سے مل کر آئے ہیں، جن کے والدین ہیں ملا کے آئے نہیں ہیں. جب گئے خوشی کے مارے آنسو نکل گئے، اب جب چھوڑ کے آ رہے ہیں تو پھر بھی آنسو نکل رہے ہیں. ہر 2 صورتوں کے اندر ہی ہے. اور کسی بھی مرحلے میں کسی قسم کی زیادتی نہ کی جائے. یہ کچھ گزارشات تھیں بچوں کے ذمہ میں. اب اگلے جمعہ سے باری آئے گی والدین کے حقوق. بچوں پر والدین کے حقوق کیا ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.